نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع گناہوں سے کیسے بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو با اختیار مخلوق بنایا ہے۔ اس اختیار کے بعد انسان نیکی اور گناہ دونوں راستوں پر چلنے لگتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ بلد میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے نیکی اور بدی کے راستے اسے دکھا دیے۔ اور دوسری جگہ سورہ دہر کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے، دونوں کے نتائج الگ الگ ہوں گے۔ نیکی کرنے والا جنت کا مستحق ہوگا، جبکہ گناہ کرنے والا جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جلے گا۔ ہر ہوش مند اور عقل مند انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا و آخرت دونوں میں خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ نمبر 1، ہم گناہوں سے کیسے بچیں؟ تو ہم اس بات کو اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ ایک بندہ گناہ سے بآسانی بچ سکتا ہے اگر اس کے ذہن میں یہ بات ہر وقت حاضر رہے کہ جو کچھ وہ بولتا ہے اور جو وہ کہتا ہے اور جو بھی کوئی کام کرتا ہے اس کا رب اسے سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بڑے واضح الفاظ میں اس بات کی صراحت موجود ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ کیا تم کو خبر نہیں کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں سے کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چھٹا اللہ نہ ہو۔ خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ، جہاں کہیں بھی ہوں تو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے صدقے دل سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول کو تبدیل کریں، اور ایسی تمام محافل، دوستوں اور آلات سے اجتناب کریں جو گناہوں کی طرف داعی ہوں، گناہوں کی طرف دعوت دینے والے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے استغفار کرتے رہیں، تنہائی میں نہ رہیں۔ اگر پھر بھی گناہ ہو جائے تو اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں، بلکہ فوری طور پر اللہ کی طرف سے رجوع کر کے پھر توبہ کریں، اور ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام کریں۔ دن میں کسی بھی وقت 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجت کی نیت سے نہایت خشوع اور خضوع سے ادا کریں، اور اس کے بعد اللہ کے حضور توبہ اور دعا کریں۔ اور اس طرح جب ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی ذات بھی ہمیں گناہوں سے بچائے گی۔